غزوہ خیبر کے دوران جب تمام قلعے فتح ہو گئے تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کا منصوبہ بنایا۔ زہر دینے والی مرہب یہودی کی بھتیجی اور سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث یہودیہ تھی۔ زہر دینے سے قبل اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ حضور بکری کے کون سے حصے کا گوشت شوق سے تناول فرماتے ہیں۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستی اور شانے کے گوشت کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک بکری ذبح کی اور اس کے دستی اور شانوں کے گوشت میں زہر ملا دیا، پھر بھون کر شام کے وقت ہدیہ کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئی۔ اس محفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی کھانے کی دعوت دی۔ حضرت بشر بن برا نے اس کھانے میں سے ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوشت سے کچھ حصہ لے کر اپنے سامنے کے دندان مبارک سے کاٹا، اس سے چبایا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ فوراً اس کھانے سے ہاتھ اٹھا لو، کیونکہ یہ گوشت مجھے کہتا ہے کہ میں زہر آلود ہوں۔ حضرت بشر بن برا نے ایک لقمہ کھا لیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے لقمہ چباتے وقت کراہت اور نفرت محسوس کی۔ میں نے ارادہ کیا کہ ایسے منہ سے نکال دوں اور باہر پھینک دوں، لیکن پھر میں نے سوچا مباداً اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں بے رغبتی پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت بشر اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ ان کے چہرے کی رنگت سبز و سیاہ ہو گئی اور 1 سال بیمار رہ کر وفات پا گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی وقت انتقال فرما گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حکم دیا کہ روسائے یہود اور زینب یہودیہ یہاں پر حاضر ہوں۔ جب وہ تمام حاضر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم سچ کہو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا باپ فلاں ہے۔ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرماتے ہیں اور درست فرماتے ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں تم سے ایک اور خبر پوچھوں گا، سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اگر ہمارا جواب ٹھیک نہ ہوا تو آپ کو یقیناً علم ہو جائے گا، جیسے کہ پہلے علم ہو گیا ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ یہود نے جواب دیا، ہم لوگ چند دنوں تک جہنم میں رہیں گے اور جہنم کی آگ ہمیں صرف چند دنوں کے علاوہ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اس کے بعد آپ لوگ یعنی مسلمان اس میں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا، دور رہو اور جہنم میں جاؤ، ہم کبھی بھی آگ میں تمہارے خلیفہ نہیں بنیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کچھ سوال کروں تو کیا تم سچائی سے جواب دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس بکری کے گوشت میں زہر تم نے ملایا تھا؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ راز کیسے معلوم ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس گوشت نے بتایا ہے۔ زینب یہودیہ نے کہا، ہاں، زہر ملایا تھا اور یہ جرات میں نے کی تھی۔ نبی کریم نے پوچھا، ایسا کیوں کیا تھا؟ زینب نے کہا، آپ نے میرے باپ، خاوند، چچا کو قتل کیا۔ میں نے کہا، اگر آپ نبوت کے دعوے میں جھوٹے ہیں تو لوگوں کو اس سے نجات ہو جائے گی، اگر سچے ہیں تو اللہ آپ کو آگاہ کر دے گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بشر بن برا نے انتقال فرمایا تو ان کے قصاص میں یہودیہ کو قتل کر دیا گیا، اور مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر میں جو یہ زہر آلود گوشت کھایا تھا، اس میں موجود زہر کا اثر ہمیشہ آپ کے بدن اطہر میں رہا۔ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، میں اس گوشت کی اذیت ہمیشہ اپنے میں پاتا ہوں جسے میں
خیبر میں کھایا تھا اور میں اس وقت بھی اس زہر سے اپنی ابہر کو کٹتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ ابہر دل کی ایک رگ کا نام ہے، جب یہ کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ویورز مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔